نوازا. صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا کہ سید الشہداء جگر گوشہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ان کے پیارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی کیا ارشادات فرامین ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ آقا دو جہاں امام الانبیاء جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں. آپ نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بے شک میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اور اسنین کریمین کے بارے میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ. جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. سبحان اللہ. حضور نے یہ بھی فرمایا حسن اور حسین میرے دو جنتی پھول ہیں. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے اتنا پیار تھا. صحیح. آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، صحیح. ان کے رخساروں کو چوما کرتے تھے، ان کی گردن کو چوما کرتے تھے. اور حضرت امام حسین کی پیشانی اور رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسہ تھے. بے شک آپ کی پیشانی بوسہ گائے مصطفیٰ تھی. بے شک. یہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام تھے جن کی خاطر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا. صحیح صحیح. اور حضور سجدے میں جاتے امام حسین آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے. صحیح. حضور ان کی خاطر سجدہ لمبا کر دیتے. بے شک. حضور ممبر پہ واعظ کر رہے ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، امام حسین کی آمد ہوتی، تشریف آوری ہوتی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کو چھوڑتے اور آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیتے. جی بالکل. علامہ صاحب بتائیے گا امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور فضائل کیا ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ آقا دو جہاں امام الانبیاء جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان سے چل رہی ہے. بے شک ایسے ہی. ہر شخص کی جو نسل ہے جی. وہ اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کی نسل آپ کے نواسوں سے اور آپ کی بیٹی سے چلی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نواسے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو ان پر قربان کیا. صحیح. حضور کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 4 بیٹے اور 3 بیٹے جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس سے تھے. ایک بیٹا تھا ابراہیم، وہ حضور کے کنیز تھی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ، ان کے بطن اقدس سے تھا. حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین یہ دونوں گود مصطفیٰ میں تھے. جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ دونوں گود مصطفیٰ میں بڑے نہیں ہو سکتے، کسی ایک کو دوسرے سے فدیہ کرنا ہوگا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور نے ایک نظر حضرت امام حسین کو دیکھا اور ایک نظر حضرت ابراہیم اپنے صاحبزادے کو دیکھا، اور پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم جاتا ہے دنیا سے تو فقط دکھ میں محمد کو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حسین جاتا ہے تو پھر میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات محفوظہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی دکھ ہوگا. میں اپنا دکھ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا دکھ نہیں برداشت کر سکتا ہوں. اور ان کی تربیت امام حسین کی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے بابا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، جن کے دادا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ ہوں، اور جن کی والدہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار اور خاتون جنت ہو، اور کائنات میں جتنے بھی مقام و مرتبے والی عورتیں ہیں ان سب سے برتری رکھتی ہوں، فضیلت رکھتی ہوں، ان کا کیا مقام ہوگا. حضرت امام حسین
اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار مال تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت، اور آپ نے 1000 دینار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیے اور اپنے بیٹے کو 500 دینار دیے۔ اس نے شکوہ کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جنگوں میں شریک ہوا، غزوات میں شریک ہوا، آپ نے مجھے 500 دینار دیے اور امام حسین کو 1000 دینار دیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ تو بہت چھوٹے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تیرے بابا حسین کے بابا جیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا تیری والدہ حسین کی والدہ جیسی ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا تیرے نانا حسین کے نانا جیسے ہیں؟ کیا تیری نانی حسین کی نانی جیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو کہا پھر ان کے مقابلے میں تم مال غنیمت کیوں مانگ رہے ہو؟ تو یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، سبحان اللہ، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، سبحان اللہ، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بے شک ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ بے شک وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، 6 مہینے کے علی اکبر، بعض روایات میں چند دنوں کے علی اکبر، رسول اللہ کا دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں انہیں بھی قربان کر دیا، اور اپنے 4 بھائیوں کو بھی قربان کر دیا، حضرت عباس علمدار اور آپ کے دیگر بھائیوں کو، اور تو اور اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اور اپنے جوان سالہ 18 سال یا 19 سال یا 17 سال کی ایج کے تھے حضرت علی اکبر جو شبیہ رسول تھے، انہیں بھی قربان کیا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اس وقت امام حسین کی عمر 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، داڑھی اور سر کا کوئی بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن آپ کے جوان سالہ بیٹے حضرت علی اکبر کی جب شہادت ہوئی، یزیدیوں نے جب انہیں شہید کیا، جب جوان سالہ بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لائے تو اس وقت آپ کی بیٹی نے حضرت زینب سے کہا کہ پھپھو جان بابا جان کو دیکھیے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے، جوان بیٹے کی شہادت کے غم میں وہ داڑھی اور سر کے سارے بال آپ کے سفید ہو گئے۔ صحیح۔ آج کا دن آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا بھی دن ہے، تو اسی حوالے سے میں چاہوں گی علامہ صاحب بتائیے گا کہ ان کا تعارف اور شخصیت اور ان کے فضائل